حسین کو ہم آپ پہچانے یا نہ پہچانے، مگر حسین کو پہچاننے والے کچھ خاص نفوس اللہ نے پیدا کیے تھے، کچھ خاص نفوس، کچھ خاص قلوب، کچھ خاص اذہان تھے جو حسین کی معرفت رکھنے والے تھے۔ انہی میں سے ایک کا نام تھا حبیب۔ کیا نام ہے، کیا لطافت ہے اس نام میں، کیا شیرینی ہے اس نام میں، کیا جذابیت ہے اس نام میں، حبیب۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیل کے ساتھ عرض کروں، آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، سنی ہوئی روایتیں ہیں۔ حبیب وہ خاص نفس قدسی رکھتے تھے کہ بچپن سے حسین کی تعظیم کرتے تھے، بچپن سے حسین کا احترام کرتے تھے۔ رسول کی موجودگی میں رسول دیکھتے تھے کہ آقا حسین آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک اور بچہ ہے، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہ بچہ مٹھی میں خاک اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ بچہ آقا حسین کے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے خاک اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ کیا عشق حسینی ہے اس بچپن سے۔ یہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ جو بچپن سے ایسا ہو وہی تو وہ ہوتا ہے جسے حسین لکھیں من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، اسے حسین فقیہ کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس وقت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں محدودیت وقت کی بہت زیادہ ہے، اس لیے چند جملے عرض کروں گا۔ ایام محرم میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور حسین پر گریہ کرنے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم تو عید کی نماز بھی اور عید اضحیٰ کی نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ حکم شریعت ہے، ورنہ حسین کا غم بہت عظیم ہے۔ اسے کمرنگ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ مٹ جائیں گے۔ جو لوگ عزاداری کا، غم حسین کا رنگ کم کرنا چاہتے ہیں وہ سعی بے جا نہ فرمائیں ورنہ مٹ جائیں گے۔ کتنے مٹ گئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسین پر رونے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک قلب بامعرفت کی ضرورت ہے۔ حبیب کے واقعات بہت ہیں، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، لیکن حبیب کو ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی صحبت نصیب رہی۔ آپ نے ان کے فیض سے بہت کچھ کسب فیض فرمایا، بہت کچھ سیکھا۔ علی کے کچھ شاگرد ایسے ہیں، بات علم کی ہو رہی تھی، عرفان کی ہو رہی تھی، تجرید کی ہو رہی تھی، کہ آنے والے واقعات مولا کائنات اپنے بعض خاص اصحاب کو بتا دیتے تھے۔ میثم تمار، حبیب ابن مظاہر، رشید حجری، یہ چند وہ نام ہیں جن کے سینے اسرار سے لبریز تھے۔ کون شخص کب کس طرح وفات پائے گا علی کو معلوم تھا، انہیں بتا دیا تھا۔ کس کی موت کس طرح واقع ہوگی، کس کی شہادت کس طرح واقع ہوگی، کس کا قتل کس طرح واقع ہوگا، معلوم تھا۔ اور خاص طور سے حبیب ان افراد میں سے ہیں جنہیں امیر المومنین نے واقعہ کربلا اور اس کے بعد آنے والے واقعات سے بھی واقف کر دیا تھا۔ اس لیے بس اب چند جملوں سے زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا۔ آپ گریہ کریں گے، نوحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار نوحہ پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے نوحے، آپ کے آنسو، یہ مجلسیں، یہ زخم دل زہرا کا مرہم بنتی۔
تو یہی حبیب جو بچپن میں آقا حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے کبھی سر پہ ڈالتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی چہرے پہ ملتے تھے، یہ حبیب جب کربلا آئے ہیں تو ایک خاص شان سے ان کا استقبال ہوا ہے۔ مولا امام حسین نے کسی اور کو نہیں، شبیہ پیغمبر اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا جاؤ حبیب آ رہے ہیں، حبیب کا استقبال کرو۔ جب حبیب آ گئے تو جوانان بنی ہاشم نے اپنے حلقے میں لے لیا، مژدہ سنایا۔ آپ کو معلوم ہے آقا ابو عبداللہ الحسین نے 12 علم سجے تھے روز عاشورہ، جو سب سے بڑا علم تھا وہ عباس کو عنایت فرمایا۔ اس کے بعد ایک ایک علم اپنے ایک ایک خاص سپہ سالار کو، جس میں ایک علم بچا کے رکھ لیا تھا۔ ہر ایک فکر میں تھا یہ علم کس کے لیے ہے۔ جب حبیب آ گئے تو لوگوں نے کہا ہاں اب پتہ چلا یہ علم خاص حبیب کے لیے۔ وہ علم لا کے حبیب کو پیش کیا گیا، یہ حسین نے آپ کے لیے علم سجا ہے۔ کیا عظمت ہے حبیب کی، کیا عظمت ہے حبیب کی۔ حبیب آئے، آقا کی خدمت میں عرض سلام عرض ادب کرنے کے بعد، اور اس کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ ادھر خیمے سے بی بی جناب زینب کی طرف سے کوئی آیا، بیٹے علی اکبر کو بلایا۔ علی اکبر گئے، پھوپھی زینب نے پوچھا آخر یہ نئی ہلچل کیا ہے، کون آیا ہے؟ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھی جان، حبیب آئے ہیں، حبیب میرے بابا کے بچپن کے ساتھی حبیب۔ کہا بیٹا حبیب آ گئے، اچھا تو جاؤ اور ان کو میری طرف سے خصوصیت سے سلام کہو۔ بس عزیزان گرامی، جیسے ہی علی اکبر تشریف لائے ہیں اور ان کا حبیب، اے چچا حبیب آپ کو میری پھوپھی سلام کہہ رہی، بس حبیب بے چین ہو گئے، سر سے عمامہ اتارا، آقا حسین سے کہا اجازت ہے کہ میں در خیمہ تک جا کر عرض ادب کروں؟ امام حسین نے اجازت دی، در خیمہ پہ آئے، جناب بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پر آ کر پردے کے اس طرف بی بی اس طرف حبیب، کہا بی بی اب یہ ناچیز اس قابل ہے کہ آپ سلام کہلائیں۔ بس میری مجلس ختم ہو گئی، اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ فقرہ شاید عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہیں پر اسی مقام پر حبیب نے کہا بی بی میں آ تو گیا ہوں، مگر مجھے ایک بڑا صدمہ بھی ہے، بڑا علم بھی ہے، بڑا افسوس بھی ہے، بڑی فکر ہے مجھے۔ بی بی نے کہا کیا؟ کہا میں عاشور تک ہوں۔ میری معموریت، میری زندگی، میرا جہاد، میری قد و کاوش بس یہ ہے، میں اپنی جان نذر حسین کر دوں گا، مگر مجھے معلوم ہے بعد عاشورہ آپ کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے، اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا۔ بس دل میں یہ ہے آرزو، کاش دوبارہ زندگی ملتی اور اس وقت آپ کی طرف سے دفاع اور جہاد کرتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں اس نور مجسم کی معرفت عطا فرما جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو حقیقت حسینیہ سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ولایت غدیر اور شہادت کربلا کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کے دامن پر جو دہشت گردی کا داغ ہے اسے مٹا دے۔ پروردگار مسلمانوں کو ہدایت فرما۔ پروردگار تمام عالم بشریت کے لیے جو سرچشمہ خیر ہے اسے اذن ظہور عطا فرما۔
وارث حسین فرزند زہرا اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.